اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ فجار، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 20 برس کی ہوئی، اب دیکھیں بچپن گزر گیا۔ اچھا، بچپن کا ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بہت قحط حالی ہو گئی تھی، تو قریش نے آ کے کہا حضرت ابو طالب سے کہ بہت قحط حالی ہو گئی ہے، تو ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو کچھ کریں، بارش ہو، کوئی اللہ سے دعا کریں۔ تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے، انگلی سے پکڑا ہوا تھا اور کعبہ کے ساتھ لگا دیا، اور پھر اس کے بعد دیکھا انہوں نے کہ آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا اور ایک دم بادل آ گئے اور موسلادھار بارش ہوئی۔ یہ رحیق المختوم میں واقعہ ہے۔ تو جنگ فجار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی ہوئی تو ذی قعدہ کے مہینے میں اوقاز کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی۔ اوقاز کیا تھا؟ یہ اوقاز کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، اس زمانے میں ایک میلہ تھا، مشہور میلہ تھا، اس کا نام اوقاز، ذی قعدہ کے مہینے میں۔ اب ذی قعدہ کون سا مہینہ؟ حج سے پہلے کا، لیکن اس کو کن مہینوں میں گردانا جاتا ہے؟ ہاں جی، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اس میں کبھی لڑائی نہیں لڑی جاتی، رائٹ؟ تو یہ ان مہینوں میں سے ہے جس میں جنگ نہیں کرتے تھے عرب، لیکن اس مہینے میں جنگ کی گئی۔ تو فسق و فجور ہم پڑھتے ہیں نا، گناہ کا کام، کتنی بڑی گناہ کا کام ہوا، اسی لیے اس کا نام جنگ فجار ہے، فجور سے نا، کہ غلط کام کیا گیا نا، اس حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا، جس میں ایک طرف قریش اور کنانا کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس غیلان کے قبائل، دونوں میں گھمسان کا رن پڑا، یعنی بہت سخت لڑائی ہوئی، اور فریقین کے کئی آدمی کھیت رہے کا مطلب کیا؟ مارے گئے۔ لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہوئی اور باہمی شر اور عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا ہے، مذکورہ واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی۔ یعنی لڑائی کہاں ہوئی تھی؟ اوقاز کے بازار میں، اور حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا۔ حلف الفضول، حلف کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، حلف لینا ہوتا ہے نا، اوت جیسے ہوتا ہے، ہاں، تو قسم جس کو۔ اس جنگ کے بعد ہی ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا، جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ اور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھیں ان کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے، سب کے نام، تو اس لیے ان قبائل کے نام یہ ہیں۔ قبائل نے ایک عہد کیا تھا، عہد کیا ہے وہ آگے آپ کو بات پتہ چلے گی، لیکن ایک عہد کیا، ایک قسم کھائی، اس کا نام حلف الفضول تھا۔ اور قبائل کون تھے؟ بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید ایک شہر کا نام ہے جو یمن میں ہے۔ زبید کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمحہ، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، اتنے سارے قبائل سے اس نے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا، اور اسی پہ چڑھ کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی تھی لوگوں کو نا، حج کی جب بلایا تھا، جبل ابی قبیس حرم کے ساتھ ہے بالکل۔ اور اس نے کس بندے نے ایسا کیا تھا؟ کس نے یہ کام کیا تھا؟ جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے اشعار کس نے پڑھے تھے؟ وہ جس کا مال، ہاں، زبید کا ایک آدمی تھا، یمنی کوئی تھا، یمن میں زبید ایک جگہ، اس جگہ کا ایک آدمی تھا جو تجارت کے لیے یہاں آیا۔ اس نے عاص بن وائل نے اس سے کچھ سامان خریدا، لیکن عاص بن وائل نے بجائے اس کے کہ اس کو پیمنٹ دیتا، اس نے پیمنٹ دی نہیں، پے ہی نہیں کیا۔ اب یہ بندہ بیچارہ ادھر ادھر جا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ بھائی مجھے اس سے پیسے دلواؤ، اور پھر اس نے اس پہ کھڑے ہو کے اور کچھ اشعار کرے۔ اشعار اس وقت شاعری کیسے تھی جیسے آج میڈیا ہے،
میڈیا پہ جو آ جاتا ہے اور اپنی مظلومیت کا قصہ سنا دے وہ مظلوم ہے، اور جو میڈیا کے نزدیک ظالم ہے وہ سب میں ظالم ہے. تو یہ شاعری، اتنا زیادہ شاعری کا دور تھا. تو اس نے اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے. اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی. اب یہ کون ہے؟ زبیر بن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے. چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے. یہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اس کا نام تھا حلف الفضول. جی، عبد المطلب کے بیٹے، اور ایک سردار تھے ایک قبیلے کے عبداللہ بن جدعان، ان کے گھر میں اکٹھے ہو کے سب نے یہ عہد و پیمان کیا تھا اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا. یہ جو بندہ بیچارہ اپنی مظلومیت کا رونا رو رہا تھا تو عاص بن وائل سے پیسے لے کے اس کو دلائے. اس عہد و پیمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا. یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر آج اسلام لانے کے بعد بھی مجھے اس کے لیے بلایا جاتا تو مجھے یہ پسند ہوتا. مجھے اتنا پسند ہے یہ معاہدہ. جی جی جی. اور اس زمانے میں کس کا ساتھ دیا جاتا تھا؟ جو آپ کے قبیلے کا ہوتا تھا. جو آپ کے قبائلی حمیت اتنی زیادہ تھی، یا اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کہتا تھا کہ اگر میرے قبیلے والے اسلام لے آئے تو میں بھی اسلام لے آؤں گا، اگر وہ نہ لے کر آئے تو میں بھی نہیں آؤں گا. یعنی حق کی بنیاد کیا تھی؟ جو میرا قبیلہ کر رہا بس میں اس کے ساتھ ہوں. نہیں، ٹرائب، آپ کی ٹرائب، جو آپ کا کلین، آپ کا کلین جو چلا رہا ہے، جیسے یہ قریش ہیں یا بنو ہاشم ہے، یا اس طرح سے ہر ایک کا ہوتا ہے نا. آج کے وقت میں جس کو آج برادریاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم برادری کہتے ہیں نا. ہاں، جو ہماری برادری کہے گی اور جو کرے گی نا بس ہم نے وہ کرنا. اگر وہ غلط کر رہی ہے تو ہم اس کی حمایت میں ہیں، چاہے وہ کتنا بھی ظلم کر رہی. تو اس وقت قبائلی حمیت انتہا سے زیادہ تھی. لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے حق کیا اور باطل کیا، لوگ یہ دیکھتے تھے ہمارا قبیلہ کیا کر رہا ہے. اور ہم بھی آج اتنے ہی جاہل ہیں، کیونکہ ہم بھی آج قبائلی حمیت دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان بولنے والا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمارے علاقے کے رہنے والا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی وہ غلط کام کر رہا ہو یا کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حق کے ساتھ ہوتے تھے، تو کیونکہ اس معاہدے میں کیا تھا کہ مکہ میں جو مظلوم بھی نظر آئے، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہے یا نہیں ہے، چاہے باہر سے کوئی آیا ہو. آج ہمارا طور طریقہ کیا ہے کہ اپنا مسلمان اگر غلط کر رہا ہے نا ہم نے اس کا ہی ساتھ دینا. غیر مسلم کا کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو کافر ہے. اب وہ چاہے بیچارہ کتنا ہی حق پہ ہو، چاہے وہ مظلوم ہو، ہم حق نہیں دیکھتے. ہم بعض دفعہ ہم اس معاملے میں جب ہم دین پڑھنے لگتے ہیں اس معاملے میں اتنے پریجوڈس ہو جاتے ہیں کہ ہم بس یہ مسلمان ہے نا بس میں اس کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کے. یہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں کیونکہ میرے مسلمان بھائی ہیں اور یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے. نہیں، اگر وہ ظالم ہے اس کو روکو، یہ ہے مدد اس کی. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند آئی تھی. اچھا، ایک اور بات میں پیچھے بھول گئی کہ یہ سبحان اللہ اتنی پیاری بات ہے. یہ حلیمہ سعدیہ کی پاس جب یہ بات بتائی گئی اور وہ اس سے ہمارے ماں ہونے کے ناطے ہمیں ایک بات بڑی اچھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے بچے کے ساتھ کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہمارا پینک کا حال کیا ہوتا ہے. اور وہ دیکھیں کیسی کام ہے. اور جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں شاید ان کو کہہ سکتے، حضرت آمنہ کے پاس جب لا کے انہوں نے سارا واقعہ بیان فرمایا تو وہ بالکل بھی نہیں گھبرانی. اور انہوں نے کیا فرمایا تھا
کیونکہ ان کو شاید حضرت حلیمہ کو شاید یہ لگا کہ ان کے اوپر کوئی اثرات تو نہیں ہے کوئی. اس وقت زمانے یہ بہت سپرسٹیشس باتوں کا بہت دور تھا نا, تو سوچتے تھے شاید کوئی جن کا اثر ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو جب انہوں نے آ کے بیان فرمایا تو حضرت آمنہ نے کیا آگے سے جواب دیا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے جس نے ملک شام کے محلات کو روشن کر دیا, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا یہ بچہ جو ہے اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو. اور یہ آپ ایک بات دیکھیں کہ ان کی کامنس, ہمیں اس سے کامنس سیکھنا, کام ہونا. یہ نہیں کہ ہم اتنے پینک ہو جاتے ہیں کہ پینک کے اندر ہمیں نہیں پتا چلے گا اچھا ہے میری بچے کے ساتھ یہ ہو گیا, سلائی کا نشان دیا, اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ہم وہ پینک چیز نا اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو بھی دلیر بنائیں, خود بھی دلیر بنیں. اسی طرح آپ دیکھیں ابو طالب کے سامنے سبحان اللہ کتنی بڑی یہ بات آ گئی کہ راہب کہہ رہا ہے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن کے دور سے گزر رہے ہیں, بچے ہیں, اس وقت ان کے سامنے نشانیاں آ گئی تھی. ایک تھرڈ پرسن بول رہا ہے لیکن ایمان پھر بھی نصیب نہیں ہے, ہدایت پھر بھی نصیب نہیں. اس ہدایت کو بلاک کرنے والی کون سی چیز تھی کہ وہ کیا کہیں گے, قبائلی حمیت, وہ کیا کہیں گے کہ اس نے مرتے مرتے اس کا دین قبول کر لیا. ان کا کہنا ہمارے لیے بھی آج کتنی بڑی بات ہوتی ہے. لوگ کیا کہیں گے, اس کی وجہ سے چاہے حق ہم دیکھ بھی لینا پھر بھی کیا انہوں نے حق نہیں دیکھا تھا. اس سے بڑی کیا بات ہوتی تھی, بچے کو دیکھ کے راہب کہہ رہا ہے اس کو آگے مت بھیجو, یہ دیکھو یہ پتے کیسے مل رہے ہیں, یہ ٹہنیاں کیسے مل رہی ہیں, دیکھو یہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں. ہاں ان کے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں برکات. ان کے والد فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بڑا شان والا بچہ ہے. کیا کیا برکتیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی کہ یہ حمیت, قبائلی حمیت, یہ جاہلیت کے اندر وہ تھا نا کہ اپنی, ہاں کہ وہ نہیں, اور اس میں وہ کیا کہیں گے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ کیا, وہ چاہے کوئی بھی چیز, وہ کی جگہ کوئی بھی لکھ لیں, لوگ لکھ لیں, خاندان لکھ لیں, دوست لکھ لیں. اب وہ ورڈ میں ہر ایک کا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا کہیں گے, آپ کے لیے لوگ ہو سکتا ہے, میرے لیے میرا خاندان ہو سکتا ہے, آپ کے لیے آپ کی دوستیں ہو سکتی ہیں, آپ کے لیے کوئی اور ہو سکتا ہے. وہ کیا کہیں گے, اب وہ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے ہم مارے جاتے ہیں. اب انہوں نے حق دیکھ لیا, پہچان لیا, بچپن سے دیکھ رہے ہیں, اور اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی. لیکن مرتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں کہ میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا, لیکن کہتے ہیں یہ کیا کہیں گے. ایک سردار ہو کہ اس نے اس وقت اپنے بھتیجے کا قبول کر لیا. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. ایک ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی نا کہ ایک بہن نے بھی شیئر کیا ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ کہ یعنی بڑی اچھی انہوں نے بات وہ شیئر کی کہ وہ بتا رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ ایک سمجھ لیں سائنٹسٹ ہیں, اور وہ ہر چیز میں اتنے آگے ہیں کہ مطلب یہ اس کو پروو کر رہے ہیں, الیکٹران, پروٹون, یہ کیا ہے, ایٹم کیا, فلاں ہے, مارس, فلاں, یہ وہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جیسے ایک سائنسدان ہوتا ہے نا, اس طرح سے اتنے نالجیبل, اتنے آگے علم میں. لیکن کیا ہے, کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں, کہتے ہیں خدا نہیں ہے. بچوں یہ ایک خدا ہے, تو یہ تمہاری ماں جو ایک خدا کا کہہ رہی ہے یہ نہ سمجھنا تمہاری ماں سچ کہتی ہے, اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں خدا. تم کیا کہتے ہو مار کے ٹھیک ہو جانا ہے اور ایسے اٹھ جانا ہے, اور یہ الیکٹران پروٹون اور یہ بن جاتے ہیں. یعنی اتنا اس سے کیا پتا چلتا ہے, جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بات کہی تھی کہ یہ مت کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پروو کر کے دکھائیں گے سائنس سے. اگر آپ پروو کرنے پہ آؤ گے تو پھر پروو نہیں آپ کر سکتے, مگر ہاں یہ فطرت کے اندر ہے. اب وہ اس کے اوپر ڈسٹ پڑ گئی ہے, یہ ساری زمانے کی ان کی جو افیکٹس ہیں ادھر. اب اس ڈسٹ کو بس ہٹانا ہے, اور اندر سے جو فطرت میں اللہ نے پروگرام کیا ہوا ہے, ایک کمپیوٹر میں ایک پروگرام ڈالا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے وہ پروگرام کیا ہوا ہے کہ ایک اللہ ہے, ہم نے عہد اللہ لیا ہوا ہے.
اب اس کے اوپر وہ گرد پڑ گئی ہے، اتنی گرد پڑ گئی ہے، اس گرد کو بس ہٹانا ہے تو اندر سے وہ فطرت نکل آئے گی جو پیور ہے. اور وہ کیا قرآن یہ کام کرتا ہے کہ اس گرد کو ہٹاتا ہے. ایک صاحب نے ان کی بچی وہ صاحب وہ بھی سائنٹسٹ جیسے آپ کہہ رہی ہیں، انہوں نے بہت علم حاصل کر لیا بتاتا ہے یہیں پہ، لیکن یہ کتنی بڑی ایسی بات ہے کہ وہ اپنی ماں سے نہیں ملتے. انہوں نے تو اللہ کو ہی جھٹلا دیا، تو اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ماں کو ملنا تو بات کی بات ہے. یعنی یہ ہے کہ یہ فطرت کے اندر ہے، اس فطرت کو جگانا ضروری ہے. یہ جو اندر ہے نا آپ کے پیغام، اس کو نکالنا ضروری ہے. یہ اندر ہے مگر ہمارے وہ دب چکا ہے اس سارے ماحول کے اثرات. ہم نے ابھی پڑھا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نہ ذکر اکیلا کافی ہے تو نہ غور و فکر اکیلا. غور و فکر تو یہ سائنسدان بھی کر رہے ہیں، دیکھو کہاں تک پہنچے، لیکن اللہ کو نہ پایا تو کیا پایا. اور اگر ذکر بھی خالی کرتے رہو گے، تصویریں گھماتے رہو گے تو وہ بھی نہیں کافی جب تک غور و فکر نہ کرو اللہ کی کائنات میں اور اس کو پہچانو. بالکل بالکل بالکل، ورنہ یہی بن جائیں گے. عملی زندگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی. والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، کیونکہ کچھ بھی خاص نہیں ملا تھا. کیوں نہیں خاص ملا تھا؟ جی بالکل، اتنا تو اولاد کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا کہ عبد المطلب ایسا کچھ چھوڑ کے جاتے کہ جو ان کے والد کے پاس یہاں کچھ بہت کچھ ہوتا. لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے. دیکھیے ابھی وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے. میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ انہوں نے پوچھا کہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ نہیں میں بھی جاؤں گا ساتھ. یعنی جیسے آج ہمیں یا ہمارے بچوں کو آتے پڑ جاتے ہیں نا ہڈ حرامی کی جس کو کہتے ہیں کہ بس بیٹھے رہو آرام فرماتے رہو. نہیں، ویسے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. محنت کرتے، اتنی چھوٹی عمر میں بھی یہ گوارا نہیں کیا ہاں کہ وہ جائیں اور میں تو آرام کروں اور کھیلتا رہوں یہاں پہ. نہیں. پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں. چند قرات کے، قرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہو سکے گی. یعنی دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اس کا بھی 20واں تھا. تو چند قرات بہت معمولی رقم کے عوض جو تھے نا ان کی بکریاں چراتے تھے جب مکہ آئے. یعنی وہاں پہ بھی آ کے ایسا نہیں کہ اپنے چچا کے اوپر فلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہوں کہ آپ ہی میرا خرچ. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے. اوائل عمر میں بکری چرانا انبیاء کی سنت ہے. تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اور صبر بہت کرنا پڑتا ہے، مشقت بہت ہوتا ہے. اب کو پتہ ہے بکری جو ہے نا بڑا شرارتی جانور ہے. وہ کیا ہے، باقی آپ نے گائے بیل بھینسوں کو اگر کبھی دیکھا ہو کہ ان کو لے کے جا رہے ہیں ایک ایک ڈنڈا پیچھے سے مارتے ہیں، آہستہ آہستہ سلولی چلتی جاتی ہے. لیکن بکری ایسے نہیں ہے. بکری ایک ادھر کو چل پڑے گی، ایک ادھر کو چل پڑے گی، وہ جدھر منہ اٹھایا ادھر چل پڑے گی، بھاگ جائے گی. اب اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اس کو لے کر آئیں گے. تو ایک بار عہد نبوت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی ہے. ہر نبی جی بالکل. اسی سے یہ بات مجھے یاد آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی تھی نا. تو ایک دفعہ ایک بکری کے پیچھے بھاگے تو جب غصے میں آ گئے تو اس کو ایک بیض مارا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندے بھی تو میری نافرمانی کرتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، تو میں تو ان کو کبھی اس طرح نہیں مارتا، میں تو ان کو معاف کر دیتا ہوں. تمہارا ایک بکری کو تم معاف نہیں کر سکے. ایک بکری ادھر کو نکل گئی تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نا ادھر کو چلو تو ہم ادھر چل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے تیز چلو تو ہم سلو ہو جاتے ہیں. تو فرماتا رائٹ چلو تو ہم لیفٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ہمیں مارتا نہیں ہے، معاف کر دیتا. تو فرمایا ایک بکری تمہارے سامنے آئی، اس نے ایسے کیا تو تم نے اس کو ایک لگا دی. تو میرے بندے تو دیکھو دن رات ایسے کرتے ہیں. سبحان اللہ.
پھر جب آپ جوان ہو گئے، اچھا ایک واقعہ اور بکریاں چرانے سے متعلق وہ بھی آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بکریاں چرایا کرتے تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی بھی ہوتا تھا جو آپ کے ساتھ ساتھی تھا، وہ بھی بکریاں چراتا تھا. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم میری بکریوں کی آج تم دیکھ بھال کرنا، تو میں قریش میں ایک شادی ہے تو وہاں پہ میں شادی اٹینڈ کروں، جب دیکھوں کہ کیسا ان کی وہاں پہ قصہ گوئی ہوتی تھی، ناچ گانے ہوتے تھے، یہ سب چیزیں ہوتی تھی نا، تو ذرا میں ان کی شادی دیکھ کے آؤں، کبھی نہیں دیکھی تھی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جب چلے گئے تو دیکھا کہ ابھی وہ سیٹ اپ نہیں ہوا تھا، جیسے ہوتے ہیں ٹینٹ لگ رہے ہوتے ہیں یہ چیز، تو ابھی سیٹ اپ نہیں ہوا تھا، ابھی ویسے ہی ابھی وہ چیزیں رکھ رہے تھے اور سب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر نیند کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ سو گئے، اور آنکھ تب کھلی جس وقت سورج چڑھ گیا ہوا تھا اور سب اپنا اپنا جا چکے تھے اور سب محفل ختم ہو چکی تھی. تو اگلے دن پھر سوچا کہ میں جاؤں، اب کی رات میں نے نہیں سونا. کہتے ہیں اب جب میں وہاں پہ جا کے بیٹھا اور ابھی پھر سیٹ اپ نہیں ہوا تھا کچھ بھی، تو ایسا نیند کا غلبہ ہے. نیند بھی آپ کو پتا نا، کہتے ہیں نا سولی پہ بھی آ جاتی ہے، وہ نیند انسان کو واقعی دبوچ لیتی ہے. ایسی نیند آئی، اتنی گہری نیند سوئے کہ وہ گانا بجانا وہ سب چلتا رہا اور ان کو ہوش ہی نہیں، اور آنکھ اس وقت کھلی جب سورج طلوع ہو گیا. اور اس کے بعد واپس گئے، وہ اپنے جو ساتھی چرواہا تھا اس نے پوچھا کہ بھئی کیسا رہا آپ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، میں تو اس طرح گیا اور سو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ وہ چیز جو آپ کی امت میں حرام کرنی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سنیں. اس سے بھی محفوظ رکھا، اتنی نگہداشت کے ساتھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی وہ رحمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے کہ ایسی ہر چیزوں سے بچایا گیا جو کہ برائی کی ہوں، اس طرح کی ہوں، محفوظ زندگی. تو جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ سائب بن ابی سائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے. آپ بہترین ساجی تھے. ساجی کون ہوتا ہے؟ پارٹنر. نہ حجت بحث کرتے تھے نہ جھگڑتے تھے، کیونکہ جھگڑا اور حجت بحث وہیں پہ ہوتی ہے نا جہاں پہ کوئی مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے ہی نہیں، آپ کا اعتماد تھا، امانت داری تھی. آپ معاملات میں ہر درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا. چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا. یہ دیکھیں لقب اس وقت سے ہے امین جب ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی. ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کی تجارت. آپ کا یہی یعنی شہرت سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی. وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھی. شرف یعنی عزت میں بھی اور مال میں بھی بہت زیادہ بڑھ کے تھی، اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی. کیوں لوگوں کو کیوں دیتی تھی؟ خود نہیں نہ جا سکتی تھی، عورتیں کیسے خود جائیں. انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی. کیوں آپ کو کیوں سب سے اچھی اجرت دیں گی؟ ہاں جی، انہوں نے شہرت جو سن لی تھی کہ یہ ایک بہت دیانتدار ہے، تو آپ میرے لیے کیوں نہیں کام کرتے کہ میرا مال تجارت کے لے جائے، میں آپ کو زیادہ اجرت دوں گی. آپ نے ان کے غلام نیسرا کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا. وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی. دیکھا ہے جہاں جا رہے ہیں برکتیں ہی برکتیں. پھر مکہ واپس آیا اور امانت ادا فرما دی. کہا جاتا ہے کہ باقی لوگوں نے تو وہاں پہ جا کے سامان بیچا اور پیسے لے کے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہاں پہ سامان بیچا اور سامان وہاں سے خرید لیا اور اس کو آ کے مکہ بیچ دیا. ڈبل پروفٹ ہو گیا اور زیادہ برکتیں. یعنی کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم بھی دیکھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی. ادھر حضرت خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئی، یعنی حیران رہ گئی کہ اتنی امانت داری ہے اور اتنی برکت. پھر میسرہ نے آپ کے شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے دھوپ میں دو فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا.
پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ کو بلایا کہ بھئی کیا ماجرا ہے، کیسے رہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ بھی بڑا متاثر تھا. اس نے کہا کہ بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کام کرو یہ کرو، اور ہمیں اپنے ساتھ کا کچھ انسان نہیں سمجھتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ کھانا کھاتے تھے، پیتے تھے اور ساتھ بات چیت کرتے تھے، اور اسی طرح مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے کہ وہ بڑا امپریس ہوا کہ یہ کیسے انسان ہے. تو آپ کے بلند اخلاق سے بہت امپریس ہوا، اور اس نے کہا کہ میں دیکھتا تھا کہ دھوپ جہاں پہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے سایہ کیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا. گوہر مراد کا مطلب کیا؟ یعنی وہ بہت عرصے سے بہت سارے سردار ان کے لیے رشتے بھیجتے تھے، لیکن وہ کسی کا بھی رشتہ ایکسپٹ نہیں کرتی تھی. تو ان کو ایسا لگا جیسے جو وہ چاہتی تھی وہ چیز ان کو مل گئی. چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. سہیلی کا نام کیا تھا؟ نفیسہ. تو سہیلی کو بھیجا کہ جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور ان کو رشتہ ڈالیں اور بات کریں. تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کی کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے کون مطلب ہے کہ میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، شادی کے لیے مال چاہیے اور یہ چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسی عورت بتاؤں جس کے جمال، اس کا حسب نسب اور اس کے مال میں وہ بہت بڑھ کے ہے. یہی چیزیں دیکھی جاتی نا، خوبصورتی ہے، مال ہے اور حسب نسب ہے، خاندان بھی بہترین ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، کون ہے وہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے سے کیوں شادی کریں گے، اتنی مالدار ان کے پاس تو بڑے بڑے سرداروں نے رشتہ بھیجا تو انہوں نے نہیں قبول کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی. دیکھیں اب بھی اس وقت بھی کیسی شرم و حیا کہ یعنی کہ خود ہی رشتہ لے کے اپنے چچاؤں سے بات کی کہ آپ رشتہ ڈالیں. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا. بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا، لیکن زیادہ جو اوتھینٹک ہے وہ 20 اونٹ ہے. اس زمانے میں بھی مہر کی دیکھیں، ابھی جاہلیت کا زمانہ ہے لیکن مہر کی دیکھیں ابھی بھی کتنی ویلیو تھی کہ مہر، اتنی مہر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح طے ہوا. خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی. دیکھا اب آپ نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے وہ تو اللہ کو پہچانتے نہیں تھے، نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے. پھر آپ کے فضل اور شرف کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیا. اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا کہ اتنا مہر ہوگا. اور کہا جاتا ہے ورقہ بن نوفل کون تھے؟ حضرت خدیجہ کے. تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے. یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے، یعنی یہ جو نکاح تھا ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی. ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی ہیں. حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی تھی مگر وہ انتقال کر گیا، تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، مگر پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا. اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سعادت حضرت خدیجہ کو دی. کہتے ہیں کہ مردوں میں تو بہت سارے عقل مند حکمت والے پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں جو جن کی حکمت کی مثال دی جاتی ہے وہ حضرت خدیجہ ہیں کہ انہوں نے اس وقت پہچان لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود نکاح کا پیغام یعنی ایک طرح سے اپنی سہیلی کے ذریعے بات کروائی کہ اتنی حکمت تھی کہ یہ پہچان لیا کہ یہ واقعی کوئی شان والا آدمی. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تو کچھ نہیں تھا، کوئی ایسی جاگیریں نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں. بڑے بڑے سردار ادھر ایک طرف بیٹھے ہیں اور ادھر، اور کس کے اندر حکمت کہا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو لڑکی لے کے گئی تھی اس میں بہت حکمت تھی کہ اس نے پہچان لیا کہ یہ دیانتدار ہے، امانت دار ہے. تو حضرت خدیجہ کی اس سے پہلے 2 شادیاں ہوئی تھی. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ
استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور بہت شادیوں کے اوپر بات کرتے ہیں، تو وہ یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے جب شادی کی ہے تو حضرت خدیجہ کی پوری لائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی، بلکہ حضرت عائشہ جو تھی وہ بڑا رشک کیا کرتی تھی، اور ایک دفعہ انہوں نے کہہ بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں، وہ تو پہلے بھی ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، اللہ نے ان سے بہتر آپ کو دے دی ہیں، یعنی کنواری بھی ہیں، حضرت عائشہ تو کنواری تھی، تو ان سے بہتر آپ کو دے دی ہیں، آپ ابھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جبکہ کوئی میرے ساتھ نہیں تھا۔ انہی حضرت خدیجہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے تھے فقیروں کو اور مسکینوں کو بڑے برے حال میں، تو اتنے غمگین گھر آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ اتنے غمگین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح میں نے دیکھا وہ پھٹے پرانے کپڑے اور اتنی برے حالوں میں، فقر و فاقہ اتنا، تو انہوں نے اپنے غلاموں کو حکم دیا اور اتنی اشرفیاں ڈھیر لگا دی کہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھپ گئے، یعنی اتنا بڑا ڈھیر جیسے پہاڑ کی طرح، فرمایا یہ آپ کے حوالے، آپ جدھر مرضی خرچ کریں۔ آج کسی عورت کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو وہ کہے کہ یہ تو میرے پیسے ہیں، ہم تو ہمارے شوہر ہمارے پر اتنا خرچ کرتے ہیں، وہ نہیں کہتے میرے پیسے ہیں، لیکن ہم کتنے اپنے پیسوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اتنے پیسے دے دیے تھے اور اتنی مالدار تھی، اور بعد میں انشاءاللہ آئے گا بھی شیب ابی طالب میں انہوں نے کیسے وقت گزارا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان کو محبت تھی حضرت خدیجہ سے کہ بعد میں بھی کوئی ہدیہ آتا تھا نا، کوئی چیز آتی تھی، فرماتے تھے خدیجہ کی سہیلیوں کو دیا۔ اور جب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں، جب ان کے ہسبینڈ ابو العاص جب بدر میں قیدی بنائے گئے تھے تو قیدیوں کے لیے فدیے کے یہ چیزیں بھیجی گئی تھی نا، تو انہوں نے ایک ہار بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو رو پڑے، وہ خدیجہ کا ہار تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، اتنی محبت تھی۔ آج کے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے، اور بیوی کا مقام اسلام جیسے ہمیں بتاتا ہے نا، اور آدمیوں کو جو سکھاتا ہے کہ کیسے ایک عورت کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، ایک بیوی کے کیا مقام ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھو۔ آج ہم کئی اسکالرس کی بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس سب کو ہدایت دے، مگر کئی ایسے اسکالرس بھی ہیں جو اتنی حد تک آمیز طرح سے عورتوں کا ذکر ہوتا ہے نا، اتنی جیسے کہ لو گریڈ کوئی سٹیزن، 2nd گریڈ سٹیزن کی بات ہو رہی ہو، یا کہ بہت ہی کوئی بری چیز ہے، اس طرح کی کوئی کہ ہر وقت ان کی برائی کی بات کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، کتنا مقام دیا انہوں نے عورت کو۔ آج دیندار طبقہ سوچتا ہے کہ عورت جیسے نو اور بڑی، یعنی ہم اپنے ذہن میں جب تصور لے کر آتے ہیں نا، تو ٹو بی آنیسٹ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ نے پتہ نہیں عورت کو کتنی، یہاں پہ ہمیں کتنی آزادی ہے اور کتنا اچھا ہے، اور اسلام تو پتہ نہیں ہمیں باندھ کے رکھتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ حالانکہ عورت کو جو عزت دی ہے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتنی پیاری عزت ملی ہے عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اولاد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی تھی۔ آج کون کرے گا جو 25 سال کے اپنے بیٹے کی شادی 40 سال کی عورت، کوئی کرے گا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس کو نبھایا۔ پھر کون لوگ ہیں جو آج کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی، اللہ جہنم واصل کرے اس آدمی کو جس نے وہ کتاب لکھی رنگیلا رسول، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ایسی باتیں کی کہ ان کو تو شادیوں کا شوق تھا، وہ ہندو آدمی تھا، اب وہ دنیا سے جا چکا، اسی کے اوپر اس کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن ایسی بات لکھی کون ہوگا جو 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی عورت کے ساتھ شادی کرے؟ ہاں بالکل، اور اپنی پوری لائف میں کوئی اور شادی نہ کرے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی حاجت ہوتی تو وہ ایج تھی جس کے اندر اور شادیاں کرتے، وہاں پہ تو نارم تھا۔ اسلام نے 4 کی قید لگائی، لمٹ لگائی، وہاں پہ تو 10 بیویاں ہوتی تھی، 12 بیویاں ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیوں نہیں کر لی؟ کون ان کو روک سکتا تھا؟ وہاں پہ تو نارم تھا۔ یہ تو آج ہمارے ہاں وہ چونکہ ہندوانہ کلچر سے ہم اتنے امپریس ہے نا، لیکن ادروائز یا ویسٹ ادروائز اسلام میں یا وہاں پہ اس زمانے میں تو ایک نارمل بات ہوتی تھی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا۔ تو حضرت خدیجہ
ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی اور آپ کی تمام اولاد بھی انہی ہی سے تھی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے. یعنی 6 بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے اور ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا ہوا تھا، باقی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی. ان کی اولاد کے نام یہ ہیں، پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ. اور انہیں عبداللہ کا لقب تھا طیب اور طاہر. انہیں کو پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیب کبھی طاہر کہتے تھے. تو طیب اور طاہر آپ کے اور کوئی بیٹے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی 2 بیٹے تھے جو حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے. کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں اس سے مختلف بتائی ہے. وجہ یہی جو میں نے آپ کو بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی. اب پتہ ہے حضرت زینب نے بھی ہجرت کی تھی اور ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی بھی تھی، اور رقیہ اور ام کلثوم ان دونوں کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی تھی، اور حضرت فاطمہ کا تو سب کو پتہ ہے حضرت علی کے ساتھ. اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں انتقال بھی کر گئی. صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو 6 مہینے بعد ہی ان کی وفات ہوئی تھی، ینگ ایج میں. یعنی ساری بیٹیاں بھی فوت ہو گئی تھی، لیکن باقی بیٹیاں تو، پہلی بیٹی جو حضرت رقیہ تھی وہ کب فوت ہوئی تھی؟ شاباش، جب بدر میں سب گئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو پیچھے چھوڑا تھا کہ آپ اپنی بیوی کی ٹیک کیئر کریں. یہ سوچیں آپ، ہاں یہ اندازہ لگا سکتا ہے کوئی کہ ہسبینڈ کو کہا کہ اپنی بیوی کے پاس، ورنہ وہ کہتے کہ چھوڑو ان کو، یہ تو کوئی نوکر ووکر دیکھ لیں گے، ان کو کیا ضرورت ہے. ایک آدمی کی تو اس وقت ضرورت تھی. اور اس کے بعد حضرت عثمان کی شادی ام کلثوم سے کروائی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی اور 100 بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ان کے ساتھ شادی کرتی، کیونکہ حضرت فاطمہ کی تو شادی ہو چکی ہوئی ہے حضرت علی کے ساتھ. تو اسی لیے ان کو ذی النورین کہا گیا ہے نا، 2 نوروں والے حضرت عثمان جو ہیں. 2 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی. اب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچوں کے نام یاد کرنے ہیں اگلی دفعہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.